زندگی کے علاقے سے نکلیں، گلی کوچے سے نکلیں جہاں گھور ہے، غلاظت پڑی ہے، وہاں پر کوئی شادی کا کارڈ آپ کو ملے گا، کوئی نہ کوئی شادی کا کارڈ آپ کو ملے گا۔ اس کارڈ کو اٹھائیں گے آپ، اٹھا کے اس کو جب کھولیں گے تو اوپر ایک لکھا ہوگا النکاح من سنتی۔ شادی کا کارڈ جو آپ نے گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا ہے اس پر لکھا ہوا تھا النکاح من سنتی۔ دل میں رغبت پیدا ہوئی، آپ نے اسے اٹھایا اور چوما، اپنے گھر لے آئے، آپ نے اسے سنبھالا، پھر کبھی کسی موقع پر اسے دریا برد کر دیا، دریا میں ڈال دیا، یا کسی اجڑی ہوئی قبر میں اس کو ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو النکاح من سنتی ہے، شادی کے کارڈ پر کبھی کبھی بھائیوں کا، بہنوں کا، ان کے شوہروں کا، ان کے بچوں کا نام نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے النکاح من سنتی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آگے ہوتا ہے فمن رغب عن سنتی، اس کے آگے ہوتا ہے فلیس منی۔ شادی کا کارڈ چاہے 200 روپے کا ہو چاہے 50 روپے کا، لکھا یہی ہوتا ہے النکاح من سنتی۔ جتنی بہنیں میری بیٹھی ہیں غیر شادی شدہ، اللہ ان کے لیے مبارک رشتے عطا فرمائے، آمین کہیں۔ آپ کی بہنیں، میری بہنیں، بیٹیاں ہیں، ایک گزارش ہے، جن بہنوں کے رشتے اب تک نہ ہوئے ہوں، اچھے رشتے کی تلاش میں ان کے ماں باپ ہوں، میں ان کو گزارش کرتا ہوں اپنی بچیوں سے روزانہ 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھا کریں۔ کیا پڑھنا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھائیں، آپ بتائیں کہ اپنی بہنوں سے یہ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ رحمان پڑھا کریں، بچیاں روزانہ سورہ رحمان پڑھا کریں، انشاءاللہ بہتر رشتے آئیں گے، انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اب آئیے شادی کے کارڈ کی بات کرتے ہیں۔ شادی کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی۔ بچے سنیں، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ یہ بات مدینے والے آقا نے فرمائی ہے، نکاح میری سنت ہے۔ اب کوئی پوچھے آپ سے النکاح من سنتی کے معنی کیا ہوتے ہیں تو کیا بتائیں گے؟ آواز نہیں آئی، سب لوگ بولیں۔ وہی جو بات حضور نے کہی ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں، بس زبان کا فرق ہے، بس یہ زبان زو مانے گا۔ نکاح میری سنت ہے، اس کے بعد حضور نے کیا کہا؟ وہ ضرورت کیوں پڑی حضور کو کہنے کی؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اس سنت سے کے سسٹم سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جس نے اس قانون کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھا نہیں، جس نے بغیر نکاح کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، حضور فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ مجھے بتائیں کس کے لیے کہا گیا؟ یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ زندگی نبھا رہی ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ 8 سال پہلے دہلی کے جنتر منتر پر تقریباً 200-250 لڑکے لڑکیاں اس بات کے وہ مطلوبہ اپنے عریضی کو آگے بڑھا رہے تھے کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے، ہم لڑکے ہیں تو کیا ہوا، لڑکوں سے ہی شادیاں کریں گے، ہم لڑکیاں ہیں تو کیا ہوا، ہم لڑکیوں سے ہی شادیاں کریں گے۔ یہ لڑکے نے لڑکوں سے رہنے کے بارے میں بات کی، لڑکیوں نے لڑکیوں کے رہنے والے، اسی بات کی نفی 1400 سال پہلے مدینے والے آقا نے کر دی، فلیس منی، میں ان کا ذمہ دار نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نکاح جو ایک سسٹم ہے، اسی سسٹم پہ عمل کرو۔ وعدہ کریں انشاءاللہ کسی موقع پر آؤں گا تو میں حضور کی فرسٹ میرج کے بارے میں بات کروں گا، انشاءاللہ بولو۔ میں آتا ہوں، میرا گھر ہے، لیکن میں اتنی زیادہ دعوتیں آتی ہیں یہاں پر، میں اس لیے دعوتیں زیادہ قبول نہیں کرتا، آپ اوب نہ جاؤ بھائی، کہیں تھک نہ جاؤ مجھے سنتے سنتے، پھر میرا نام سن کے پتھر مار دو، یار یہ وہی آ رہے ہیں، سماعتیں بھر گئی۔ تو میں آپ کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کبھی آؤں گا انشاءاللہ تو حضور کی فرسٹ میرج کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور کی پہلی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ حضور کا پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ بیس کیا تھا؟ ریجن کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ ایک غریب لڑکی سے رشتے طے ہو جاتے ہیں، 10 سال تک رشتہ طے ہوتا ہے، لیکن جب 11واں 12واں سال آتا ہے تو اس لڑکی سے بہتر کسی امیر کی لڑکی گھر والوں کو جچ جاتی ہے، ان کو پسند آ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 10 سال کی اس رشتے کو توڑ کر کے، اس کی غریبی کا مذاق اڑا کر کے، یہ لڑکے کے ماں باپ اپنے گھر میں امیر بیٹی کو لے کے آتے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا حضور کا پہلا رشتہ، حضور کی پہلی شادی اسی بیت پر ہوئی؟ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس کے پاس پیسے بہت تھے، پرسنالٹی بہت تھی، قبیلہ بڑا محترم تھا، اچھی پرسنالٹی کے لوگ تھے، ان کے قبیلے میں نوجوان بہت تھے، بہادر اور جنگی لوگ پائے جاتے تھے۔ کیا بات تھی حضور کی پہلی شادی کس بیس پر ہوئی؟ انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو اس بیس پر بات کروں گا، لیکن اتنا تو بتا دو کہ اس کے بعد جب میں آؤں گا آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بلخ یمن کا ایک بہت بڑا بادشاہ، نیچے ہاتھ کریں، اب اسے سن لیں، یاد کر لیں۔ یمن کا بہت بڑا بادشاہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے فوجیوں کو اپنے ساتھ لے کے ٹہل رہا تھا، آہستہ آہستہ زندگی گزر گئی، میں مر گیا۔ میرے مرنے کے بعد جب مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو میری اللہ نے بخشش فرما دی، اللہ نے مجھے بخش دیا، بخشش فرما دی۔ میرے دوستوں نے مجھے خواب میں دیکھ کے پوچھا ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ وہ لوگ جن کے پرس میں موبائل رکھا ہوا ہے، جن کے ہاتھ میں کار کی اور بائک کی چابیاں رکھی ہوئی ہیں، جن کے گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے، جن کے گھر میں کولر رکھے ہوئے ہیں، یہاں گرمیوں میں تڑپ رہے ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں، وجہ کیا ہے؟ آج ان کے اس سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، وہ کہتا ہے کہ میں بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ بولے۔ وہ کہتا ہے میں بخش دیا گیا۔ تو اس بادشاہ سے پوچھا گیا تیری بخشش کی وجہ کیا؟ تجھے اللہ نے کس بیس پر بخشا؟ تجھے اللہ نے کس بنیاد پر بخشا؟ وہ کہتا ہے ایک دن میں اپنی فوج کو لے کر کے پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا، میری فوج پہاڑ کے نیچے تھی۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، بس میں اپنی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے اتنا سوچ رہا تھا کاش یہ میری فوج حضور کے دور میں میرے ساتھ ہوتی تو میں حضور کی مدد کرتا۔ سمجھ گئے؟ میں نے صرف اتنا سوچا تھا کاش یہ فوج اگر میری بدر اور احد میں ہوتی، کربلا میں ہوتی تو میں حضور کے غلاموں کی مدد کرتا، امام حسین کو یوں ہی شہید نہ ہوتے ہوئے دیکھتا۔ بس اللہ نے فرمایا اے بندے سن، تیرا یہی سوچنا آج تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ آپ یہاں کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ شیرنی آپ کے پاس نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پلاسٹک کی کرسی نہیں ہے، آپ کے گھروں میں 20-20 ہزار روپے کی ایک کرسی رکھی ہوئی ہے۔ بیٹھے کس لیے ہیں؟ آج حضور کی محبت میں بیٹھیں گے شاید میرا بھلا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اونچی بولیں، باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ KGM ہاں ٹھیک ہے، اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور میری دعا ہے اللہ ہمارے سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اور باتیں بہت دور تک سنی جاتی ہیں، بہت دور تک سنی جاتی ہیں۔ میں غوث پاک کی بارگاہ میں تھا تو مجھ سے ایک صاحب نے ملاقات کی، مجھ سے لپٹ کے رونے لگے، تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو بولے میں نے آپ کو اسکرین پر ٹی وی پر غوث پاک کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا، اتنی باتیں میں نے سنی ہیں کہ میرے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا ہو، میں سنتے سنتے آج یہاں پر آ گیا۔ میں نے کہا ہندوستان کے کس شہر کے ہو؟ تو بولے میں ہندوستان کا نہیں ہوں، میں تو کراچی کا رہنے والا۔ انہی دوستوں کی وجہ سے ہم سب کی آوازیں دنیا میں پہنچتی ہیں۔ سن لیں بس 25 سے 30 منٹ تک انشاءاللہ۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نکاح، آواز کمزور ہے آپ کی، جو بچے خاموش ہیں زور سے بولیں نکاح میری سنت ہے۔